بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روباہی سے پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب پر اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت کا جس قدر شکر اور احسان ہم کریں، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، وہ کم ہے کہ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں حق والے مذہب یعنی اسلام کے ساتھ متعلق فرمایا۔ اسلام اللہ رب العزت کا انسانیت پر احسان ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو صرف انسانیت کی اخروی نجات کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت، دنیاوی اور اخروی دونوں معاملات کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو انسان کو دنیاوی ترقی سے روکتا نہیں ہے، دنیاوی ترقی اور انسان کے درمیان حائل نہیں ہوتا، بلکہ اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اس کے اصولوں پر چلا جائے تاکہ دنیاوی اور اخروی دونوں فلاحیں ہمارا مقدر بنے۔ اور پھر اپنے اسلاف کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسلمان جس دور میں سب سے زیادہ عروج پر تھے وہ دور وہ تھا کہ جس میں مسلمان اسلام سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور پھر جوں جوں اسلام سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، دنیاوی اعتبار سے ہم کمزور ہوتے چلے گئے اور تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یہ کئی سو سالہ تاریخ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام جہاں ہماری اخروی زندگی کی فکر کرتا ہے وہیں ہماری دنیاوی زندگی کی بھی فکر کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دیں وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں کو باقی پوری دنیا سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائی۔ اسلام کی اخلاقیات کی اگر آپ تعلیم دیکھیں تو آپ کو اسلام دنیا کا اخلاقیات کی تعلیم کا سب سے بڑا علمبردار نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا بنیادی زینہ اور پہلی سیڑھی وہ اس کی اخلاقی اقدار ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس قوم کے افراد کے کردار پر اور ان کی اخلاقی اقدار پر ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد اسلامی و اخلاقی اصولوں کے علمبردار ہوں، محنتی ہوں، جفاکش ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں خیر کے کاموں پر،
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرہ بہت جلد ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، اور اس کے برخلاف وہ معاشرے کہ جو ان اخلاقی اصولوں سے دور ہوں، خود غرضی، لالچ، مطلب پرستی ان کے اندر اگر کوٹ کوٹ کر بھری ہو، تو وہی قوم اگر عروج پر بھی ہے وہ عروج پر نہیں رہے گی بلکہ تنزلی کا شکار ہو جائے گی، بلکہ ہوتی رہے گی، مسلسل یہ عمل چلتا رہے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے بھی انہی کاموں کا شکار ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ تجارتی بد اخلاقیوں سے متعلق ہے، کیونکہ ہمارے اس سوسائٹی کے اکثریت افراد تجارت کے شعبہ سے وابستہ ہے، اور تجارت کا شعبہ کتنا عظیم شعبہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، خصوصاً حضور علیہ السلام کی سنت۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو، امانت کا خیال کرنے والا ہو، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اتنا عظیم پیشہ، جتنی صداقت اور امانت زیادہ ہوگی اللہ رب العزت اتنے درجات بلند فرمائے۔ جب عظمت اتنی ہے تو ذمہ داریاں بھی پھر اتنی ہی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کیونکہ اکثر اوقات اس عظمت کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کیا جاتا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التجار یحشرون فجارا، یہ تاجر برادری قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، کون محفوظ ہوں گے؟ فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، وہ لوگ فاجروں کے ساتھ اٹھنے سے محفوظ رہیں گے کہ جو تقوی اختیار کریں گے۔ تجارت کر رہے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کر رہے جو اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، گاہک موجود ہیں، گاہکوں کو ترجیح نہیں دی، اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دی، کیونکہ حقیقی معنوں میں رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تقوی اختیار کیا، نیکی کی، سچ بولا، فرمایا وہ اس وعید سے محفوظ ہیں، ان کا حشر فجار کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آج ہماری گفتگو میں 3 طرح کی عادات جو ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی جس کو حضور علیہ السلام نے ملعون قرار دیا، اور ایک ہمارا معاشرتی ناسور ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس انسان کی خوراک اور روزی کا اہتمام فرمایا۔ ذخیرہ اندوز کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت تو پیدا کرنے سے پہلے، پیدا بعد میں فرما رہے ہیں، رزق اور روزی کا اہتمام پہلے فرما رہے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوز کیا کرتا ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ملعون قرار دیا۔ یہ ذخیرہ اندوز کیا کرتا ہے کہ اسی روزی سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ حلال اشیاء کی خورد و نوش اس وقت ذخیرہ کہلاتی ہے جب لوگ ضرورت مند ہوں اور یہ سٹاک اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہے کہ اور مہنگائی ہو اور لوگ مجبور ہوں تاکہ میں اپنے منہ مانگے داموں پر اس کو فروخت کر سکوں۔ حضور علیہ السلام نے ایسی ذہنیت والے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، بئس العبد المحتکر،
سب سے برا آدمی ذخیرہ اندوز ہے۔ اور آگے اس کی صفت بیان فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ذخیرہ اندوز کون ہوتا ہے؟ ان ارخص اللہ الاسعار حزنا وان اغلاها فرحا، کہ اگر اللہ رب العزت چیزوں کی قیمتوں کو کم کر دیں تو یہ پریشان ہو جائے کہ اب میرا گزر بسر کیسا ہوگا، میں نے یہ سارا سٹاک جمع کر رکھا ہے، اب اس کا کیا بنے گا، سستے داموں فروخت کرنا پڑے گا، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اجتماعی نفع پر انفرادی نفع کو ترجیح دینے والا۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ جب ریٹ اوپر کی طرف جاتے ہیں، ریٹ بڑھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب میرا مال منہ مانگے داموں پر فروخت ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ آدمی ذخیرہ اندوز ہے، اور یہ آدمی دنیا میں سب سے برا آدمی ہے۔ بئس العبد المحتکر۔ کاروباری نقطہ نظر سے دیکھیں تو دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو مارکیٹ سے سامان لاتے ہیں بیچتے ہیں، پھر لاتے ہیں بیچتے ہیں، لوگوں کا بھی نفع ان کا بھی نفع چل رہا ہے، نظام مارکیٹ کا چل رہا ہے۔ دوسری طرف وہ انسان، وہ لوگ کہ جو اپنے پاس سٹاک جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ گندم کا سیزن ہے، سٹاک جمع کر لیا۔ نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ جب لوگ قلت کا شکار ہو جائیں گے، چینی ہیں لوگ، جب لوگوں کے پاس ختم ہو جائے گی، اتنا کثرت سے سٹاک جمع کر لیا کہ اب لوگ اس کی طرف محتاج ہیں لیکن یہ مزید بڑھنے کے انتظار میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے رویے والے شخص کے لیے خوشخبری بیان فرمائی، اور دوسرے رویے والے شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجالب مرزوق، لوگوں سے ان کا رزق نہ روکنے والا اللہ رب العزت کے نزدیک حقیقی معنوں میں رزق والا وہی ہے۔ بابرکت رزق اسی کا ہوگا جو لوگوں کا استحصال نہیں کرتا، اور اس عمل کی وجہ سے، اس عمدہ عمل کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خوشخبری سنائی۔ ظاہری اور باطنی نفع میں یہی ہے، آدمی لوگوں کا خیال کرتا ہے، لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، ظاہری طور پر کاروبار بڑھے گا، اور باطنی طور پر بھی کہ اگر بظاہر دیکھنے میں روپیہ پیسہ کم بھی آ رہا ہے، اللہ رب العزت اسی میں ایسی برکت ڈال دیں گے کہ مقابلہ میں زیادہ کمانے والے کے رزق میں وہ برکت نہیں ہوگی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آنے والی بیماریوں کو ہٹا دیں گے، بلاؤں اور مصیبتوں سے دور کر دیں گے۔ زیادہ رزق کما لیا اور وہ مصیبتوں میں لگ گیا، پریشانیوں میں لگ گیا، بیماریوں میں لگ گیا، اس کا کیا نفع؟ تو حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق والا، بابرکت رزق والا وہی شخص ہے کہ جو اس بری عادت سے محفوظ ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمحتکر ملعون، محتکر ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنت زدہ ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، دنیاوی بھی نقصان، اخروی بھی نقصان، لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا، لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے، بالآخر کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، دنیاوی نقصان، جس کاروبار کے لیے دنیاوی نقصان برداشت کیا تھا، حقیقی طور پر اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر چکے، اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس وجہ سے اس بری خصلت سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات نار کا مہینہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس بری خصلت میں مبتلا ہے تو اسی مہینہ میں ہی، یہ عشرہ بھی مغفرت کا چل رہا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور اپنی مغفرت کا سامان کرنا ہے۔
گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے، اس رحمت اور مغفرت والے مہینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم جیسے پہلے حالت میں تھے اسی طرح ہی ہم چلتے چلے جائیں، اور نہ جانے کب یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں، پھر حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہم بھی لعنت زدہ ہوں۔ اس سے بچنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، شخص کرے یا قوم کرے، اللہ رب العزت ان کو دو کاموں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت اس قوم کو یا اس فرد کو افلاس میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اس کا حرص ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی سزا کے طور پر افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت ان کو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ آج ہم یہ دونوں چیزیں دیکھیں اور پھر اپنی حالت پر غور کریں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت کسی بھی نفس پر، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی مسلمان پر، نہیں، فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، جو بھی ظلم کرتے ہیں پیچھے بنیاد خود انسان ہوتا ہے۔ دوسری بری خصلت جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ ملاوٹ ہے۔ آج اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہر دوسرا فرد آپ کو فوڈ پوائزننگ کا شکار نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے بڑا بنیادی سبب کیا ہے؟ بڑا بنیادی سبب یہ ملاوٹ ہے۔ 2011 کے اندر ایک سروے ہوا جس کے مطابق 58% پاکستانی آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور ہر سال 7 کروڑ پاکستانی اس فوڈ پوائزننگ کا شکار ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملاوٹ کے طریقوں میں جیسے دنیا کی جدت آ رہی ہے، ان ملاوٹ کے طریقوں میں بھی جدت آتی چلی جا رہی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کچھ بھی آپ کو خالص نہیں مل رہا۔ نمک کیا قیمت ہے، اس میں ملاوٹ۔ سونا اور چاندی، ان میں ملاوٹ۔ اور دودھ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کچھ عرصہ پہلے تو سننے تک ملاوٹ کی آتی تھی کہ پانی ملا دیا، اور آج سننے میں یہ آتا ہے جو موجودہ ہمارے دودھ ہیں، دودھ کے علاوہ سب کچھ ہے۔ یہ ملاوٹ کا حال ہے، ملاوٹ سے بھی اوپر کا کام ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے وہ ہماری صحت کے لیے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حلال گوشت چند قرار دیے، باقی حرام قرار دیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، آئے روز یہ خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ مردے کھلائے جا رہے ہیں، جانور مر گیا تھا اس کو ذبح کر کے بیچ دیا، اور اس سے بڑھ کر مردار جانور کھلائے جا رہے ہیں۔ اور اس ملاوٹ والے عمل سے ہمارے بیمار حضرات، ان ملاوٹ والوں کو ان بیماروں پر بھی ترس نہیں آتا۔ 2010 میں ہمارے وزیر داخلہ کا یہ بیان تھا کہ پاکستان میں 40 سے 50% دوائیاں ملاوٹ والی ہیں، دوائیاں خالص نہیں مل رہی۔ اور یہ کتنا برا عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔
کہ اے ایمان والو اپنے مالوں کو باطل نہ کرو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ باطل صرف جو بظاہر ہمیں حرام نظر آنے والی چیزیں ہیں، بظاہر شراب حرام ہے، کتا سور خنزیر حرام ہے، صرف یہ حرام نہیں ہے۔ اگر ہم ناجائز طریقے سے ان دوغلے طریقوں سے مال حاصل کرتے ہیں تو یہ والا حرام بھی اس حرام سے کم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مارکیٹ سے گزر ہوتا ہے، گندم کا ڈھیر پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں گندم لیتے ہیں، دوبارہ رکھتے ہیں، انگلیوں مبارک کو دیکھتے ہیں تو نمی محسوس ہوتی ہے، تاجر کو بلاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ بظاہر تو ڈھیر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، خشک گندم ہے، لیکن جب ہاتھ ڈالا تو ہاتھوں پہ نمی کیوں آ رہی ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے کہ اندر جو گندم موجود ہے یہ بارش میں پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ اندر ڈال دی، اوپر جو ہے خشک گندم ڈال دی تاکہ سب کو اکٹھا بیچ دوں۔ حضور علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، گندم کی جگہ کچھ اور نہیں ملایا تھا، گندم کو گندم سے ہی ملایا تھا، لیکن ایک معیاری کو غیر معیاری سے ملایا۔ حضور علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے دھوکہ دے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنی سخت بھائی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو بھی دھوکہ دے گا، دھوکے کے ذریعے اپنا سامان فروخت کرے گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مکر کرنے والا، فریب کرنے والا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیسری بری خصلت جو آج ہم میں موجود ہے، جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، کہ جو ہی مقدس ایام شروع ہوتے ہیں مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگتی ہے۔ وہی چیز جو ان مقدس ایام سے پہلے، عیدین سے پہلے، رمضان المبارک سے پہلے 60 70 80 روپے کی نظر آتی ہے، مارکیٹ میں آسانی سے میسر ہوتی ہے، وہی چیز ان مقدس ایام کے دوران 2 3 4% گنا ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ کوئی 60 70 والی چیز 300 کی، حالانکہ ہم حضور علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، خیر امت کے دعوے دار ہیں کہ ہم سے بہتر دنیا کے اندر کوئی امت نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن ذرا غیر مسلموں پر نظر ڈالیں کہ جب ان کے مقدس ایام شروع ہوتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کے ریٹ نیچے آ جاتے ہیں، تاکہ ہر امیر غریب، ہر متوسط اور نچلے طبقے اور اوپر طبقے سب کو چیزیں برابر کی میسر ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے، مصنوعی قلت کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی ہمارے اندر خصلتیں پیدا ہو گئیں جس کی وجہ سے آج ہماری یہ جو حالت ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ہمارا یہ عمل ہے۔ اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ان جو میں نے بیان کیا یا جو آپ قرآن و حدیث میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، جتنا ان پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل سے ظاہر ہوگا، اور جب عمل سے ظاہر ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ خرابیاں نہیں رہیں گی۔ آج خرابی کیا ہے؟
آج خرابی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی فکر ہے، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں مبتلا ہے، کسی کو ساتھ والے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھے کوئی چیز ضرورت ہو تو وہ مجھے ملنی چاہیے، جب میں کوئی چیز مارکیٹ سے لینے جاؤں تو خالص چیز ملنی چاہیے اور سستے داموں ملنی چاہیے، حقیقی قیمت پر ملنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک دل میں یہ سوچتا ہے اور ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے۔ جب میں اپنے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں تو میں دوسروں کے ساتھ پھر الٹ معاملہ کیوں کرتا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ میں ایک فرد کی طرح دوسرے مسلمان کو نہیں سمجھتا۔ المؤمنون کرجل واحد، مومن ایک آدمی کی طرح ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر مومن کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں مومنین وہ ہوں گے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف مجھے بھی محسوس ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی قرار دیا، قرآن پاک نے امتا واحدہ قرار دیا، انما المؤمنون اخوہ قرار دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بیعت لینے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے اس بات کی بھی بیعت کرو کہ تم مسلمانوں کا بھلا چاہو گے، تم مسلمانوں کا بھلا چاہو گے تبھی میں تم سے یہ بیعت لیتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مومنین کا بھلا کتنا اسلام ضروری قرار دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور مخلوق میں اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جتنی بری خصلتیں ایک دو یا تمام اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، تمام توبہ کریں اور پکی توبہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بظاہر کاروبار میں نقصان نظر آئے لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کے احکامات ہیں، بظاہر نقصان کو قبول کر لیں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔